שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ آج ہم لفظ الوہیم کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ الوہیم کو لے کر جو تعلیمات تصور خدا کے بارے میں مانی جاتی ہیں یا دی جا رہی ہیں، ان کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے اور لفظ الوہیم کو بہتر طور سے سمجھا جائے۔ اس لیے یہ ویڈیو علمی اور تحقیقی لحاظ سے بھی اہم ہے، جس سے آپ کو کلام مقدس کو سمجھنے میں ایک نئی راہ ملے گی۔ لفظ الوہیم کو جاننا اور سمجھنا ہر مکتبہ فکر کے ایماندار کے لیے بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کے عقیدے کو نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس کی روشنی میں لفظ الوہیم کی تشریح و تفسیر کو زد عام کرنا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں بائبل مقدس میں سے حوالہ جات دے کر بات کی گئی ہے تاکہ ناظرین اور ناقدین دونوں کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف کتاب مقدس ہی ہو۔ اس لیے اس اہم مطالعہ میں آپ ہمارے ساتھ رہ کر اس ویڈیو کو آخر تک پڑھیں اور دیکھیں، تاکہ آپ بھی اس ویڈیو کے وسیلہ سے برکت حاصل کر کے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ الوہیم عبرانی میں خدا کا ایک نام ہے جو عہد عتیق میں 2500 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ اردو ترجمہ میں نہیں ہے، مگر یہ ایک اہم لفظ ہے۔ یہ لفظ صیغہ جمع میں ہے، لیکن جب خدائے واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے فعل یا صفت کی تعریف واحد میں کی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پر ہم آگے بحث کریں گے، مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس لفظ کی ابتدا کے متعلق مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال میں اس کا تعلق عبرانی الفاظ ایل اور الوہ کے ساتھ ہے، اور کچھ لوگوں کی نظر میں یہ ان سے بہت مختلف ہے۔ لیکن یاد رکھیں، عبرانی کے مطابق جمع کے صیغہ سے خدا کی ہستی کا احترام اور تعظیم مقصود ہے۔ یہ خدا کی کاملیت کا اقرار کرتا ہے۔ اس جمع کے صیغہ میں اس بات کا اقرار ہے کہ خدا واحد ہے اور اس کی وحدت کو تسلیم کرنا ہی خدا کی اصل پہچان ہے۔ یسوع مسیح نے خدا کی وحدانیت کی تعلیم اس طرح دی۔ پڑھیں، لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ مرکز کی انجیل 12واں باب 29 سے 31 آیت تک۔ الوہیم اور غیر معبود۔ الوہیم لفظ غیر معبودوں اور دیوتاؤں کے لیے بھی
استعمال ہوا ہے، ایسی صورت میں اس سے متعلقہ صفت اور فعل جمع کے صیغے میں آتے ہیں۔ مثلا خروج کی کتاب اس کا 18واں باب اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا۔ عبرانی زبان میں یہاں لکھا ہے گادول یہوہ میکل ہا الوہیم، یعنی خداوند سب خداؤں سے بڑا ہے۔ خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی 3 آیت میں بھی لکھا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ عبرانی میں لکھا ہے لو یحیے لکھا الوہیم اخے ریم آل پانائے۔ پیدائش 35ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو۔ عبرانی زبان میں لکھا ہے وَیومر یعقوب البتوخی وی ال کل اشر آمو خسارو ایت الوہی۔ الوہیم لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں بعض آیات کے بارے میں مترجمین کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ آیا اس لفظ سے مراد خدا ہے یا فرشتے۔ کیتھولک ترجمہ میں زبور نمبر 8 5ویں آیت سے 6 آیت کا اس آیت کا ذیلی حاشیہ میں اس کی تفصیل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الوہیم لفظ قاضیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے جناب موسیٰ کے لیے الوہیم لکھا گیا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اور 1 آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا۔ اس آیت میں خدا نے جناب موسیٰ کو فرعون کے لیے خدا ٹھہرایا اور ہارون کو اس کا پیغمبر ٹھہرایا۔ عبرانی زبان میں یہاں الوہیم لکھا ہے۔ عبرانی زبان میں اس آیت کو دیکھیے، وایومر یہوہ ایل موشے ریح نتا تخا الوہیم لی فارعون۔ ان ساری دلیلوں کو پیش کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے، آپ الوہیم لفظ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اور وہ لوگ جو الوہیم لفظ کو لے کر بڑے بڑے تعلیمی فیصلے کر کے کہتے ہیں کہ حتمی بات یہی ہے، ان کی تعلیمی صداقت کو ماننا ناممکن ہے۔ اس مضمون کا دوسرا حصہ ہم اس ویڈیو کے پارٹ نمبر 2 میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خداوند آپ سب کو اپنے کلام کی گہرائی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔